نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم السواك مطهرة للفم مرضاة للرب۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسواک منہ کو بہت زیادہ پاک صاف کرنے والی ہے اور اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ خوش کرنے والی چیز ہے۔ کسی بھی چیز کے دو پہلو ہو سکتے ہیں، ایک یہ کہ وہ حیات دنیاوی زندگی کے اعتبار سے لحاظ سے فائدہ مند ہو اور عام انسانوں کے نزدیک جو ہے وہ زیادہ پسندیدہ ہو۔ دوسرا پہلو اس کا یہ ہو سکتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی محبوب چیز ہو اور آخرت کا جو اجر و ثواب ہے اس کا وسیلہ اور ذریعہ ہو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسواک ایسی چیز ہے کہ اس میں یہ دونوں چیزیں جمع ہیں، یعنی اس میں دنیاوی فائدہ بھی ہے، اخروی فائدہ بھی ہے۔ دنیاوی فائدہ کیا ہے کہ منہ جو ہے وہ پاک صاف ستھرا رہتا ہے، دانت صاف رہتے ہیں، گندے اور میلے کچیلے نہیں ہوتے، جو مضر مادے ہیں اور جراثیم وغیرہ ہے وہ منہ کے ذریعے معدے میں منتقل نہیں ہوتے اور جو بہت ساری بیماریوں کا سبب بنتی ہے ایسا نہیں ہے۔ منہ کی بدبو بھی زائل ہو جاتی ہے، کسی دوسرے کے پاس بیٹھیں گے تو منہ سے بدبو بھی نہیں آئے گی۔ تو لہٰذا مسواک کے دو فائدے، ایک یہ تو دنیاوی فائدہ ہو گیا، ایک اخروی کہ اللہ جل جلالہ بھی بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں اور اللہ آخرت میں اجر و ثواب فرماتے ہیں۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ اگر میری امت کے لیے مشکل نہ ہوتا اور میری امت جو ہے وہ مشقت میں اس کے پڑھنے کا اندیشہ نہ ہوتا تو میں ان کو ہر نماز کے ساتھ مسواک کرنے کا حکم حتمی طور پر دیتا اور اس کو میں فرض قرار دے دیتا۔ یعنی اللہ کے نزدیک مسواک کرنا، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک مسواک کرنا اتنا محبوب اور پسندیدہ مشغلہ ہے کہ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرا جی چاہتا ہے کہ اپنے ہر امتی کے لیے یہ حکم جاری کروں کہ وہ ہر نماز کے وقت جو ہے وہ مسواک ضرور کیا کرے، لیکن یہ حکم اس خیال سے نہیں دے رہا کہ کہیں میری امت پر بوجھ نہ بڑھ جائے۔ امت کی فکر کی وجہ سے اللہ کے نبی نے یہ حکم نہیں دیا۔ بہرحال مسواک کا ایک مقام ہے۔ ایک اور روایت ہے، حضرت ابو امامہ باہلی سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے فرشتے جبرائیل جب بھی میرے پاس آئے ہر دفعہ انہوں نے مجھے مسواک کے لیے ضرور کہا۔ خطرہ ہے کہ جبریل کی بار بار کی تاکید اور وصیت کی وجہ سے میں اپنے منہ کے اگلے حصے کو مسواک کرتے کرتے گس نہ ڈالوں۔ اتنی اہمیت اور جبریل امین کا ہر دفعہ آنا اور مسواک کی تاکید کرنا کتنا اہم حکم ہے۔ اس کا ایک راز بھی ہے کہ جو ہستی اللہ جل جلالہ سے مخاطب ہو اور اللہ سے مناجات کرے اور اللہ سے ہر وقت مناجات میں مصروف رہتی ہو اور اللہ کا فرشتہ جس کے پاس بار بار آتا ہو اور اللہ کے کلام کی تلاوت اور اس کی طرف دعوت جس کا خاص وظیفہ ہو، اس کے لیے خاص طور سے ضروری ہے کہ وہ مسواک کا بہت زیادہ اہتمام کرے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کا بہت اہتمام کرتے اور یہی حکم علماء کرام جن کا فرض منصبی یہی بنتا ہے کہ وہ قرآن کریم کی آیات، دین کی اشاعت کا کام ان کے ذمے ہے، تو وہ بھی مسواک کا جو ہے وہ انتہائی جو ہے وہ اہتمام کرے۔ اللہ جل جلالہ مجھے بھی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ لوگوں کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔